اسپیکر کر دیں خوب ذرا بات کر دیں کمپلیٹ بات شور نہ ہو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی روحانیت ہے آپ کی محفل میں اور صحیح حضور کی نظر رحمت میں یہ محفل پاک ہے. حضرت پیر صاحب کا شعرا دور تک سنا ہوا ہے. اللہ پاک قبلہ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. آمین آمین آمین. انتہائی علمی اور ادبی ماحول ہے آپ کا اور میں نالائق بالکل نکما اللہ کسی ناکام کا شخص اب جتنے افراد تشریف فرما ہیں آپ کی جوتیاں میری پلکوں کا تاج ہیں. آپ سب کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوں. کوئی زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں. میرا خیال ہے کہ جتنی میری تعلیم ہے شاید اتنے لوگ برف کا پھٹا لگا کے بیٹھے ہوں گے. اس میں کوئی شک نہیں کہ وجود میں خون علی کا ہے. گھر میں 8-9 نسلوں سے فیضان بابا فرید کا ہے اور گھر میں علم دین جو ہے میرے تمام آباء و اجداد محدث اعظم سے پڑھے ہیں. پاکستان میں نہیں پڑھے, بریلی شریف میں پڑھے ہیں. تو گفتگو کے لیے میں جس آیت مقدسہ سے سہارا لے رہا ہوں یہ سورہ بقر سے ہے. سبحان اللہ. سورہ بقر قرآن حکیم کا دوسرا سورہ ہے. سبحان اللہ. 94 نمبر آیت ہے, 94 نمبر آیت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ساتھ ہی 95 نمبر آیت ہے. سبحان اللہ. علوم القرآن میں دو بڑی شاخیں ہوتی ہیں اس علم کی. پہلی شاخ یہ ہے کہ علوم الی القرآن, ایسے علم جو بندے کو قرآن تک لائیں. ان میں صرف ہے, ان میں نحو ہے, منطق ہے, ان میں علم حدیث ہے, اصول حدیث ہے, علم فقہ ہے, اصول فقہ ہے, دیگر سارے علوم جو بندے کو قرآن کو سمجھنے کے قابل کریں. ان علوم کو علوم الی القرآن کہتے ہیں. اور دوسری شاخ ہے علوم فی القرآن, ایسے علم جو قرآن پڑھ کے ملے. ان علوم کو بھی علماء نے بالخصوص شاہ ولی اللہ نے 5 بڑی شاخوں میں تقسیم کیا. اس میں سے پہلی شاخ ہے تذکیر بایام اللہ, بندوں کو اللہ کے دنوں کو یاد کرنا. دوسری شاخ ہے تذکیر بآلاء اللہ, اللہ کی آلاء کی یاد. تیسری ہے تذکیر بالموت. چوتھی ہے تذکیر بعد الموت. پانچویں شاخ ہے علم مخاصمہ. جس آیت کو میں تلاوت کر رہا ہوں اس آیت کا تعلق علم مخاصمہ سے ہے. توجہ ہے جی. علم مخاصمہ سے اس آیت کا تعلق ہے. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل ان کانت
لکم الدار الآخرہ. سبحان اللہ. کچھ بندے ہیں جنہوں نے قرآن سن کے سبحان اللہ کہا اور کثرت سے مجمع چپ رہ گیا. کوئی بات نہیں، پھر قرآن سنیں. ارشاد ہوتا ہے قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس. اب یہ شروع ہوں گی نہ آیتیں تو پھر کیا لطف ہوگا اس وقت جو مجھے آ رہا ہے. سبحان اللہ. وہ لطف آپ کے اندر اتر جائے گا. سبحان اللہ. بس دوبارہ سماعت کریں. ارشاد ہوتا ہے قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. ایک آیت پوری ہوئی، میں اگلی آیت کو پڑھتا ہوں. سبحان اللہ. فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنُّهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. سبحان اللہ. دونوں آیتیں تلاوت میں پوری ہوئیں. اب ان پر توجہ کریں تاکہ آپ کو صدیق اکبر سمجھ میں آ جائے. ارشاد ہوتا ہے قل محمد جی ما ینطق کی پاک زبان کھول کر ارشاد فرما. آپ ٹھنڈا بولیں. میں پھر پڑھتا ہوں قل. اللہ فرماتا ہے محمد جی سبحان اللہ. ما ینطق کی پاک زبان کھول کے ارشاد فرماؤ. اللہ بادشاہ میں کیا بولوں؟ اللہ فرماتا ہے آپ ارشاد فرمائیں ان کانت لکم الدار الآخرہ. محبوب ان سے پوچھو کہ اللہ فرما رہا ہے کوٹھی چاہیے. کیا چاہیے؟ اچھا بھائی 18 ٹرانسلیٹرز میں نے پڑھے. اچھا میرے سامنے یہ کوئی لندن کے ہیں فلاسفر امتیاز احمد صاحب، یہ ٹرانسلیشن ان کا ہے. ان سے لے کر ان 18 علماء تک سب نے لکھا کہ آخرت میں کوٹھی چاہیے. کہاں کوٹھی؟ اور یہ لکھ رہے ہیں کہ تمہیں آگے جا کے کوٹھی چاہیے اگلی. پورے ٹرانسلیٹرز میں فقط ایک اعلیٰ حضرت ہیں جنہوں نے ان الفاظ کا ترجمہ اس آیت میں کیا ہے کہ تمہیں پچھلا گھر چاہیے. اچھا بھائی پھر سنیں، تھوڑا لمحہ فکریہ ہے. دنیا کا ہر ٹرانسلیٹر کہہ رہا ہے تمہیں اگلی کوٹھی چاہیے. سنیوں کا امام کہہ رہا ہے نہیں تمہیں پچھلا گھر چاہیے. میں بعد میں حضرت ابو بکر پر بات کروں گا. پہلے یہ فیصلہ کریں کہ جنت والی کوٹھی کو کیا کہا جا سکتا ہے، اگلا ہے کہ پچھلا ہے. سمجھ رکھیں گے آپ؟ نہیں، اگر پچھلا ہے تو اس کی دلیل دینی پڑے گی. آپ چپ ہیں، میں کیسے آگے بات کروں؟ بھائی بات یہ ہے اگر تو نیا ملنا ہے تو پھر تو اگلا ہے، اور اگر باپ کا ہے جسے سمجھ آئیے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں. اگر باپ کا ہے تو پھر اسے اگلا نہیں کہا جا سکتا، پھر اسے پچھلا ہی کہا جا سکتا ہے. تو پھر ٹھیک ہے یار، اللہ فرما رہا ہے تمہیں
अपना पिछला घर चाहिए। सुभान अल्लाह। महबूब इनसे कहो उस घर का जो हदूद अरबा है वो घर कहाँ पे है? मुताहिर तुम बहुत पीछे बैठ गए यार, उठ के आगे आ जाओ मेरा बच्चा। वो घर कहाँ है? अटेंशन प्लीज, कंसंट्रेट योर माइंड, अटेंशन। इंदल्लाह, सुभान अल्लाह। उस घर का हदूद अरबा ये है कि वो अल्लाह की इंदियत में है। वो अल्लाह की नहीं, अल्लाह के इंद पे है। क्या माना है इसका? अल्लाह के, अल्लाह उम्र दराज करे, अल्लाह बरकत दे आपको। इन्ना रहमतुल्लाहि करीब, लफ्ज़ करीब का माना भी पास है। आप ठंडा बोलिए। लफ्ज़ करीब का माना पास है। अच्छा, सुम्मा दना, फिर वो पास हुआ। तो दना का माना भी पास है। अच्छा, अदखिलनी मुदखला सिद्दीन व अखरिजनी मुखरज सिद्दीन व जअली मिन लदुनका, अपने पास से। लदुन का माना भी पास है। नहनु अक़रबू, इंतहाई करीब। अक़रब का माना भी पास है। अटेंशन प्लीज, इधर उधर नहीं देखना। अक़रब का माना भी पास है, करीब का माना भी पास है, दना का माना भी पास है। अल्लाह फरमाता है ये मकान ना मेरे कुर्ब में है, ना मेरे करीब है, ना मेरे लदुन पर है, ये मेरे इंद पर है। ये मेरे इंद, ये इंद क्या होता है भाई? आपकी तवज्जो है? ये इंद कौन सा कुर्ब है? अच्छा, करीब, ये अभी मैं किबला की फातिहा खानी से हाजिर हुआ आपके पास। किबला सईद असद साहब रहमहुल्लाह का इदारा यहाँ करीब है। इदारा यहाँ करीब है। इतना नजदीक हो ना जितना ये है, इसे करीब कह लेंगे। इसे क्या कह लेंगे? करीब। अच्छा, ये जो मेरे जिस्म पर कमीज है ना, ये मेरे वजूद के लदुन पर है। इस कुर्बत को लदुन कह लेंगे। दना फतदल्लाह अस्साम, इतने फासले को दना कह लेंगे। लेकिन ये भी एक फासला है, ये भी एक फासला है, वो भी एक फासला है। लेकिन अगर कोई आलिम फतवा लिखे, फतवा लिखने के बाद आखिरी अल्फाज पर लिखता है ये जो फतवा मैंने लिखा ये उस इल्म की रोशनी में है जो मेरे इंद में है, जो मेरे इंद में है। अब इसका माना मुझे करने दें। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, उलमा मुझे सुन रहे हैं। अल्लाह फरमाता है मोहम्मद जी आप मायंती की पाक जुबान खोलें और इनसे कहें तुम्हें वो पिछली कोठी चाहिए जो अल्लाह की अनवारो तजल्लियात में, जो अल्लाह के अनवारो तजल्लियात में है। चाहिए वो चाहिए, चाहिए। अच्छा, या अल्लाह चाहिए। अल्लाह फरमाता है खालिसतम मिन दूनिन नास, सुनो ये आम लोगों से हटकर है, ये जमाने से हटकर कोठी है, ये जमाने से, ये कोठी जमाने से हटकर। बेटा आप नहीं बोल रहे, गोटे थले करके बैठो। ये कोठी जमाने से हटकर है। चाहिए वो चाहिए, या अल्लाह चाहिए। मालिक फरमाता है फतमन्नहुल मौता, मुस्तफा इनसे कह दो मौत की तमन्ना करो, मौत की आरजू करो। मेरे छोटे छोटे बच्चे ने मेरा प्रोग्राम कैंसल है, तुसी मौत की तमन्ना कर लो तो हम चाहिए। जाग रहे हो? अच्छा रुको ना यार, रुको जरा, मुझे देखने दो आगे। अल्लाह फरमाता है
میں اگلی آیت کو پڑھ رہا ہوں وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا مصطفیٰ جی یہ کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کریں گے، یہ کر ہی نہیں سکتے، ان کا باس ہی نہیں۔ مولا کیوں؟ فرمایا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ انہیں اپنی کرتوت کا پتہ ہے، یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے آگے کیا بھیجا ہوا ہے، یہ موت کی آرزو کر ہی نہیں سکتے۔ اچھا یا اللہ تو پھر کون کر سکتا ہے؟ مالک فرمایا ان اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اس موت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر موت کو گلے لگانے کی طاقت رکھنے والے کو اللہ صدیق کہتا ہے۔ جسے سمجھ آئیے اسے میں سبحان اللہ ہے، جناب میں اسے داد دیتا ہوں جس طرح قرآن کا پیغام پہنچا ہے۔ اللہ کے انوار و تجلیات میں جو کوٹھی ہے وہ صدیق کے لیے۔ مجھے نہیں مزہ آیا جوانوں، اس جوانی کو آگ لگانی ہے جو قرآن کے لیے نہیں۔ پھر سے کہنا چاہتا ہوں اللہ کے انوار و تجلیات میں جو کوٹھی ہے وہ صدیق کے لیے ہے۔ یا اللہ وجہ اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ جو موت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر موت کو گلے لگانے کی جرت رکھے اسی کو صدیق کہتے ہیں۔ نہیں مزہ آیا یار، میں پھر کہنا چاہتا ہوں جو موت کو گلے لگا نہیں۔ اچھا رک جائیں یار، میری طرف دیکھیں، میں پھر عرض کرتا ہوں موت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر جو موت تم لن یتمناہو تم نہیں کر سکتے، تم نہیں کر سکتے۔ اللہ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم بما قدمت ایدیہم، تمہیں تو پتا ہے اپنی کرتوتوں کا، تمہیں تو اپنی کرتوتوں کا پتا ہے تم نے آگے کیا بھیجا ہے۔ یہاں تو صدیق چاہیے۔ دیکھیں میرا خیال ہے میں اپنی کم علمی کی وجہ سے بات واضح نہیں کر سکا، میں پھر عرض کرتا ہوں او بھائی میں گزارش کرتا ہوں کہ ایک بیوی ہے اور اس کو بہن کہا، بیوی کو بولو یار، بیوی کو بہن کہہ دیا، چلو کہہ دیا۔ صحت مند تھے اپنے آپ کو بیمار کہہ دیا، جسے یاد آئی اسے میں سبحان اللہ کہتا۔ صحت مند تھے اپنے آپ کو بیمار کہہ دیا، سارے خود توڑے تھے لیکن کہہ دیا اسے پوچھو، کہہ دیا اسے پوچھو جو سب سے بڑا بیٹھا ہے، اسے پوچھو۔ بیوی کو بہن کہا، صحت کو بیماری کہا، خود توڑ کر کہا اسے پوچھو۔ اب فائنل فیصلہ ہوا جلا دو۔ اب کیا فیصلہ ہوا؟ جلا دو۔ جلنے کے لیے منجیک میں بیٹھے ہوئے ہیں، جبریل آیا ہے، اس نے آ کے کہا اے خلیل خدا میرے لیے کوئی خدمت، کوئی آرڈر، کوئی موقع؟ پوچھا، خود آیا ہے کہ یار نے بھیجا ہے؟ نہیں، اس کی اجازت سے خود ہی آیا ہوں، اگر کوئی آرڈر ہے تو کرو۔ آپ نے فرمایا چلا جا، وہ دیکھ رہا ہے نا، میں خلیل ہوں وہ جلیل ہے، جبریل کی گنجائش نہیں ہے۔ موت کو گلے لگانے کے لیے ابراہیم چلے، اب اللہ بولا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ذکر کرو مصطفیٰ اپنے دادا ابراہیم کا، وہ گلے سے موت کو مسکرا کے لگا رہا تھا، اس لیے کہ وہ نبی بھی تھا، صدیق بھی تھا۔ بھائی کسے سمجھ آئیے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ پتہ چلا موت کو گلے مسکرا کے وہی لگاتا ہے جو صدیق ہو۔ مجھے مزہ آیا، میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں موت کو مسکرا کر گلے وہی لگاتا ہے جو صدیق ہو۔ نہیں مزہ آ رہا یارا، میں پھر کہہ رہا ہوں موت
اچھا رک جاؤ, مجھے پھر سورہ صافات یاد آ گئی, 37 نمبر سورہ ہے, میں 99 نمبر آیت کو لے رہا ہوں. آپ چپ ہیں, میں کیسے پڑھوں گا؟ نہیں, جیسے قرآن سے جتنی محبت ہے سینہ تان کے اتنا سبحان اللہ. اللہ آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے, مجھے بڑا لطف آ رہا ہے آپ میں خطاب کرتے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایک مستور اپنے خامن سے کہہ رہی تھی شادی کو مدت گزر گئی, ابھی تک اولاد ہی نہیں ہوئی. اس خامد نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے زوجہ کو تسلی دینے کے لیے فرمایا اذهب الى. آپ چپ ہے, میں نہیں پڑھ سکتا. 37 نمبر سورہ ہے اور 99 نمبر آیت ہے. حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ کو تسلی دینے کے لیے ارشاد فرمایا انی ذاہب الی ربی. انی ذاہب الی ربی. نہیں آپ بولیں گے تو آگے چلیں گے. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں ہاجرہ گھبرانا, میں اپنے پالنے والے کی طرف جانے والا ہوں. سبحان اللہ. میں اپنے پالنے والے کی طرف جانے والا. میں پالنے والے کی بیٹا سنیں, ذہبا سے مشتق ہے ذاہبون. ذہبا عالم تخیل میں جانے کو نہیں کہتے, نہ دعا میں جانے کو کہتے ہیں. وجود سے چل کر جانا عربی میں ذہبا کہلاتا ہے. ابراہیم کہہ رہے ہیں جانا میں رب ول, میں منت کرتا ہوں خلیل بادشاہ کی بارگاہ میں, اے خلیل خدا جہاں آپ تشریف فرما ہیں اتھے اللہ کوئی نہیں. حضرت خلیل فرماتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے پر میں ہوں نبی اور وہ بھی جد الانبیاء. میرا اٹھنا بھی سنت ہے, میرا بیٹھنا بھی دین ہے. اپنی گھر والی کو انی ذاہب الی ربی کہہ کے میں نے کائنات میں آنے والی آدم کو نسل کو سمجھا دیا. اللہ تو ہر جگہ موجود ہے پر کدھرے کدھرے نیڑے ہو کے بھی سن لیں. سبحان اللہ. بندے جڑے رائمنڈ گئے نے نا, انہاں دا خیال ہے اوتھے نیڑے ہو کے سن لیں, ہے نا. تے سانوں پتہ ہے کہ پاک پتن نیڑے ہو کے سن لے گا. کٹا بول دیو پہ یار. اللہ تو ہر جگہ موجود ہے پر ایڈا لمبا سفر کر کے پیر خانے تاں جانے ہاں, ایمان ہو گیا ہے اوتھے ذرا نیڑے ہو کے سن لے گا. چلو جی, انی ذاہب الی ربی سیہدین. کیا توکل ہے ابراہیم کا کہ فرمان لگے میں وینا راہ کی میں نہیں نکلتا. رب ہب لی من الصالحین, پالنے والے مجھے نہ بیٹی نہیں چاہیے بیٹا بھی نہیں چاہیے, جو مرضی دے دے پر نیک دینا. کیا دینا؟ نیک. ذرا اچھی بولنا, نیک. جب خلیل نے نیک کہا تو اللہ کو چاہیے تھا کہ فرماتا ابراہیم میں صوفی کرنا جڑا مصیبتوں باہر نہ نکلے, یا میں کو جوان کرنا جدے ہتھوں تسبیح نہ چھوٹے, یا میں کو بچہ کر دینا جڑا نفل ہی نہ چھڑے. اب قدرت کی نگاہ میں نیک کسے کہتے ہیں آپ اجازت دیں تو میں اگلی آیت پڑھوں. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. خوشخبری ہے ابراہیم آپ کے لیے ایک غلام کی جو بڑا نرم ہوگا, غلام بھی اور نرم بھی. اللہ تو سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ وہ فرمایا قیامت تک آنے والی آدم کی نسلیں سن لیں جیڑا اپنے پیو دے نال ٹردا ہوئے تے لوکاں نوں لگے جویں کسے چودھری دے نال ادا کمی پہ ٹردا ہے, میں انہوں نیک آنا. فبشرناہ آپ کی توجہ ہے جی, میں آگے پڑھنا شروع کروں. میرا ساتھ نہیں, کسی منزل تک پہنچنا ہے میں نے. اب فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ,
नहीं बेटा पैदा हुआ, इन्नी अशकंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रमी, जंगल में छोड़कर वापस आ गए, जंगल में छोड़कर वापस आ गए, खबर नहीं ली, कभी दूध का खर्च नहीं भेजा, ईद वाले दिन कपड़े नहीं भेजे, कभी बात नहीं ली। एक दिन ख्याल आया मिलने का, बेटे को मिलने गए, अब कुदरत का इशारा हुआ, लन तनालुल बिर्रा, कोई अपनी कीमती शय कुर्बान कर। इशारा पाकर बेटे के पास आ गए, काला या बुनैया, बेटा इन्नी अरा फिल मनामी, मैंने ख्वाब देखा, अन्नी अज़बहु का, मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, आप जाग रहे हैं, मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, फंजुर माज़ा तरा, अब तू देख तुझे क्या नजर आता है, अगर तू कहे तो मैं छुरी फेरूं। अब इस्माइल को तो कहना चाहिए था ना कि बाबा तेरा बनता नहीं ऐसे कहना, बाबा तूने मेरी खबर नहीं ली कभी, बाबा तूने दूध का खर्च नहीं माँ को भेजा, तूने मेरी कभी खबर नहीं ली। मुस्कुरा कर इस्माइल ने बाप के चेहरे को देखा, गला आगे करके कहने लगे, या अबा तिफ़अल, बाबा जल्दी कर, बाबा जल्दी कर, बाबा जल्दी कर। अब कुदरत की आवाज आई, वज़कुर फिल किताबी इस्माइला इन्नहु काना सादिका, ए मेरा महबूब कुरान में अपने छोटे दादे का जिक्र कर, जो छुरी के सामने मुस्कुरा रहा था, वो इसीलिए मुस्कुराया था कि सिद्दीक था। ठंडा बोले हो यार, दुश्मनों के सामने डट कर वो खड़ा हो सकता है जो सिद्दीक हो, मौत को मुस्कुरा कर गले वो लगा सकता है जो सिद्दीक हो। जिसे समझ आ रही है सीना तान के सुभान अल्लाह कहो, सुभान अल्लाह। मौत के साथ गले वो मिल सकता है जो सिद्दीक हो। मुझे मजा आ रहा है जनाब, आज समझ आई कि हिजरत की रात थी, जिसे समझ आई है वो चुप कैसे बैठा हुआ है। हिजरत की रात थी, अबू बकर कभी मुस्तफा के दाएं आते हैं, कभी मुस्तफा के बाएं आते हैं, कभी मुस्तफा के आगे आते हैं, कभी मुस्तफा के पीछे आते हैं। मोहम्मद अरबी ने पूछा, अबू बकर ये क्या अदा है? या रसूल अल्लाह, अंधेरे में भी कोई दुश्मन अगर तलवार या तीर लेकर छुपा हो, आपको ना लगे मुझे लगे, आवाज नहीं देखा इसे सिद्दीक कहते हैं। बोलो जिसे समझ आई है ना, देखा इसे सिद्दीक कहते हैं। मुझे मजा आया भाई, 20 मिनट पर बड़ी सुई थी जब मैंने गुफ्तगू का आगाज किया, अब मैं थक गया हूँ भाई, मुझे इजाजत दे दे, बस बात खत्म हो गई। गली गली नगर नगर हम सफर चार यार हाजी ख्वाजा आला हज़रत का कुरान शरीफ ले आया है, सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी वाली तफसीर ले आए, वो जो नूर कंजुल ईमान जिसे कहते हैं। एक दफा सुभान अल्लाह कह लीजिए। वो आ रहे हैं, जब तक वो आते हैं मैं एक आयत और पढ़ता हूँ। सुभान अल्लाह। जब तक वो आते हैं मैं एक आयत और पढ़ता हूँ। सुभान अल्लाह। जब वो आ जाएंगे फिर मैं वहां से आयत पढ़नी शुरू करूंगा। सुभान अल्लाह। भाई आपको समझ नहीं आई कि गुफ्तगू जब तक है कुरान पर है, इसे कुरान से जिद्दी मोहब्बत अपना सुभान अल्लाह कहो जरा। इसे सिद्दीक कहते हैं, ये है सिद्दीक, इसमें तफसीर नहीं है, सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी की तफसीर नहीं है, वो तफसीर वाला भी होगा ना यहाँ पे। चलो आप देखें, अगर मिलता है मैं उतनी देर तक सूरह बकरा की 170 नंबर आयत पढ़ना चाहूँगा। नहीं मजा आया भाई, स्वाद ही नहीं आया बादशाह, नहीं चाह शाही जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ी वल मग़रिबी। नेकी हरगिज़ ये नहीं है
کہ تم چہرے کو ادھر کرو. آپ کدھر دیکھ رہے ہیں جناب, آپ کدھر دیکھ رہے ہیں بادشاہ؟ وہ آ جاتا ہے قرآن پاک, آپ مجھے دیکھیں گے اتنی دیر تک. نہیں, نیکی سے کہتے کہ چہرے کو ادھر کرو یا ادھر کرو. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. نیکی تو یہ ہے اللہ پر ایمان لایا جائے. سبحان اللہ. مولانا, چہرے کو حرکت دینا عمل ہے, لیکن اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, ایمان ہے قلبی کیفیت, ایمان ہے اندر کی حالت. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, اللہ نے ایمان کو دلوں کی زینت بنایا. ایمان ہے دل کی حالت, گردن کا پھیرنا ہے عمل. ایمان ہے اندر. قدرت نے اعلان کیا نیکی عمل سے شروع نہیں ہوتی, نیت سے شروع ہوتی. اسے سمجھ آئیے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا. نیکی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تو بیٹا عمل سے نہیں, نیت سے. نیکی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اچھا, پروردگار نیت کیا ہو؟ فرمایا آمن باللہ, اللہ پر ایمان ہو. ٹھنڈا بولے ہو. والیوم الاخری, اللہ کی ملاقات پر ایمان ہو. ذرا صوفیانہ ترجمہ میں کر گئے یوم الاخر کا, اللہ کی ملاقات کا ایمان ہو, یار کے ملنے پر ایمان ہو. اچھا مالک پھر والملائکتی, اس کے نہ نظر آنے والے نمائندوں پر ایمان ہو. ٹھنڈا بولے ہو جناب. والکتابی, محمد کے ساتھ جو رب کی باتیں ہوئی ان پر ایمان ہو. والنبیین, اس کے نظر آنے والے نمائندوں پر ایمان ہو. ایمان پورا ہوا, موضوع ایمان مکمل ہو گیا, نیت درست ہو گئی. اچھا مولا تو پھر فرمایا وَآتَ الْمَالَ, اب مال دے. اللہ بِهِ, اور وہ بھی اسی کی محبت میں, اللہ کے پیار میں مال لٹا دے. اب چپ ہے, میں کیسے آگے چلوں؟ اللہ کے پیار میں مال لٹا دے, اللہ کے پیار میں مال لٹا دے. یا اللہ کہاں لٹائے؟ فرمایا ذوی القربا, رشتہ داروں پر, والیتامی, یتیموں پر. آپ کدھر دیکھ رہے ہیں جناب؟ یتیموں پر, رشتہ داروں پر, والمساکین, مسکینوں پر, وابن السبیل, مسافروں پر, والسائلین, سوال کرنے والے محتاجوں پر, وفی الرقاب, پھنسے ہوئوں کو چھڑانے پر. کوئی ہے جس نے بلال کو چھڑایا ہو؟ کوئی ہے جسے سمجھ آئی ہو یار؟ کوئی ہے جس نے بلال کو چھڑایا ہو؟ جسے سمجھ آئی اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں. کوئی ہے جس نے عامر بن مغیرہ کو چھڑایا ہو؟ کوئی ہے جو محمد کے نام پہ پھنسے ہوئوں کو چھڑاتا رہا ہو؟ چلو سمجھ آ گئی. اب آگے چلتے ہیں. مالک پھر فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ, پھر نماز کو قائم رکھے. وَآتَ الزَّکَاةَ, پھر زکوٰۃ دے. نہیں, وہ جیڑا پیچھے یتیماں نو دیتا ہے, مسکیناں نو دیتا ہے, قیدیاں نو دیتا ہے, منگن والے نو دیتا ہے, بہن بھراواں نو دیتا ہے, وہ کی سی؟ اللہ فرماتا ہے وہ زکاة تھوڑی ہے, وہ تے میرے پیار وچ نظرانہ دیتا. زکاتے ہون آئیے. اچھا مالک پھر فرمایا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, وعدے کو پورا کرے. جب وعدہ کر لے, وعدہ پورا کرے. اگر کدرے بیٹھ کے وعدہ کر لے کہ میں ایک رات تیرے کل آواں گا, تیرے گھر چھڑنا پہنے. اسے سمجھ آئی اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں. تینوں گھر چھڑنا پہنے, تینوں اولاد چھڑنی پہنی ہے, تینوں بیوی چھڑنی پہنی ہے, تینوں بچے چھڑنے پہنے ہیں. اگر وہ آ
جان ادی رات دا وقت ہوئے کنڈی کھڑکام تو پہلا کنڈی کھول کے آکے چلیے جے وہ آکھن تم ستا نہیں تو جواب دے میں جدوں دا توانو وعدہ دیتا ہے ادوں تو لے کے آج تک جاگنا پیا قدوں تسی آؤ تو میں آکھاں چلیے جسے سمجھ آئی اسے میں سبحان اللہ کہہ والموفون بعہدہم اذا عہدوا والصابرین attention please والصابرین فی البأساء والضراء مصیبتوں میں سختیوں میں مصیبتوں میں ڈٹنے والا ہو یا اللہ پھر فرمایا وحین الباس اور اگر کوئی جنگ کا موقع آ جائے تو ڈٹنے والا ہو تو یا اللہ پھر فرمایا ایمان سے لے کر نیت تک نیت سے لے کر سخاوت تک سخاوت سے لے کر نماز تک نماز سے لے کر زکات تک زکات سے لے کر وعدے کے پورا کرنے تک وعدے کے پورا کرنے سے لے کر ڈٹ جانے تک کی کیفیت پر جو پورا اتر جائے اولئک الذین صدقوا اللہ اسی کو صدیق کہتا ہے سبحان اللہ آپ جاگ رہے ہیں مجھے اجازت دیں میں صدیق اکبر پر اور قرآن پر اسے صدیق کہتے ہیں اسے قرآن صدیق کہتا ہے ابھی تو صدیق کی بات ہو رہی ہے ابھی صدیق اکبر پر قرآن تو اور پڑھا جائے گا اچھا مجھے افسوس ہے میں جو مانگ رہا تھا وہ مجھے ملا نہیں ہے قبلہ کو نہیں مل سکا ہوگا یا آپ کی توجہ نہیں ہے مجھ پہ یقین کر لیں میں زبانی پڑھ دوں وعدہ کرتا ہوں گھر جا کے پڑھ لیجیے گا آپ کے گھر میں جو قرآن ہے اس میں موجود نہ ہو میں ساری زندگی ممبر چھوڑ دوں گا سبحان اللہ کہتے ہیں حضرت مصطح حضرت ابو بکر کے خالہ کے بھائی تھے سبحان اللہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں مزہ نہیں آیا لیل پور والو سبحان اللہ گج کے سبحان اللہ کہو حضرت مصطح کہتے ہیں حضرت مصطح حضرت ابو بکر کی خالہ داد بھائی تھے سبحان اللہ سبحان اللہ ختموں کی گفتگو اجازت بخش سبحان اللہ اب تھک گئے ہیں بھائی کہتے ہیں حضرت مصطح حضرت ابو بکر کے خالہ داد بھائی تھے سبحان اللہ کہتے ہیں حضرت مصطح حضرت ابو بکر کی خالہ داد بھائی تھے حضرت ابو بکر مہینے کا راشن بھیجتے تھے سبحان اللہ حضرت ابو بکر پورے مہینے کا لنگر بھیجتے تھے حضرت ابو بکر پورے مہینے کا لنگر بھیجتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا 3 دن علی نے یتیم کو کھانا کھلایا مسکین کو کھانا کھلایا قیدی کو کھانا کھلایا علی کا 3 دن کا کھانا یاد ہے یہ تو سارے مہینے کا لنگر جا رہا ہے جسے سمجھ آئیے جو کیسے بیٹھا ہوا مہینے کا لنگر بھیجتے تھے نہیں مزہ آیا یار آئے ہائے ابو بکر پورے مہینے کا لنگر بھیجتے تھے اچھا رکو مجھے آگے پڑھنے دو فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَّقَّاهُمْ نَدْرَةً وَسُرُورًا سرور بھائی جسے سرور آتا ہے وہ سبحان اللہ کہو اب یہ لفظ سرور اس آیت میں آ رہا ہے سورہ دہر میں اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ قیامت کا دن بڑا سخت دن ہے
और तेरी बेटी सरूर में होगी, अली सरूर में होंगे, हुसैन सरूर में होंगे, हसन सरूर में होंगे। क्यों? फरमाया वजज़ाअहुम बिमा सबरू जन्नतम महरीरा, और मैंने उनका सबर ताक के ना उन्हें जिंदगी में जन्नत का वारिस बनाया है। ये 3 दिन की रोटियों का मकाम है, जाने के बाद अबू बकर का मकाम खुद समझ लेना। आज इसे समझ आई, चुप कैसे बैठा हुआ है। ये तो नहीं हो रहा कि मैं मौला अली की रोटियां कुरान से पढ़ूं और अबू बकर का महीने का राशन किसी और बात से पढ़ लूं। नहीं, मैं जहां से अली की रोटियां ले रहा हूं। ठंडा बोले हो, जवान क्या कर रहा है यहाँ पे? जितना जवान बैठा उतना सुभान अल्लाह कहो बैठ कर यार। मैं जहां से अली की रोटियां पढ़ रहा हूं, वहीं से अबू बकर का लंगर पढ़ रहा हूं। तो अब हजरत मिस्ता वाकई इफ़क हुआ। जनाब आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा पर तोहमत लगी। आप चुप है। नबी की ज़ौजा पर तोहमत लगी, अबू बकर की बेटी पर तोहमत लगी, बकवास करने वालों ने बकवास की। अल्लाह ने एक नहीं किबला, क्या कर रहे हैं आप? अल्लाह ने 1 से लेकर 18 तक कट्ठी 18 आयतें जिसकी बेटी की शान में उतारी, उसके अब्बे को अबू बकर कहते। आप चुप है, मैं 18 आयतें पढ़ना चाहता। आप घबरा गए हैं, नहीं पढ़ना चाहता। ये 18 आयतें आपके साथ उदार हो गई। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, जिसकी बेटी की शान में 18 कट्ठी आयतें उतरे, उसके अब्बे को अबू बकर कहते हैं। सुभान अल्लाह। मुझे मजा आया भाई। मैं फिर से कहना चाहता हूं। अच्छा रुको यार, रुक जाओ जरा, रुक जाओ। फ़आतत बिही कौमहा तहमिलूहु। एक दिन मरियम आई अपनी कौम की तरफ, उनकी गोद में एक बच्चा था। कालू या मरियम लक़द जिअति शैअन फरिया। लोगों ने आवाज देके कहा, मरियम अजीब शय है, अजीब शय है, शादी नहीं हुई तेरी, ये कहां से ले आई है? मरियम बोलती नहीं। फाशारत इलैहि, यूं किया, इससे पूछो, इससे पूछो। बोली नहीं मरियम, अशारत इलैहि, बेटे की तरफ इशारा किया ताकि बच्चों को समझ आ जाए। बेटा उसे कहते हैं जो बुजुर्गों के इशारे को समझता। यार आप छोड़ देता हूं मैं। पुत्र उसे कहते हैं जो इशारे को समझता है। इशारत इलैहि, मरियम ने इशारा किया। ईसा ने माँ की गोद को मिंबर बनाया, खिताब शुरू कर दिया। तकरीर का मौजू ये था कि मेरी माँ पाक है। क्या था? मेरी माँ पाक है। पहला जुमला बोला, इन्नी अब्दुल्ला, देखो मैं अल्लाह का बंदा हूँ। मौजू है मेरी माँ पाक है, जुमला है मैं अल्लाह का बंदा हूँ। इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानी अल किताब, उसने मुझे किताब देके भेजा। वजालानी नबिया, उसने मुझे नबी बनाकर भेजा। वजालानी मुबारकन, उसने मुझे बरकत बांटने के लिए भेजा। मौजू है कि मेरी माँ पाक है। आप अपनी शान पर शान, शान पर शान, शान पर शान पड़े जा रहे हैं। कोई माँ की बात तो करे। चौथे आसमान से ईसा बोलकर कहेंगे, चुप कर, मैं अपने फदाइल पढ़कर जमाने को समझा रहा हूँ। मेरे जैसा बेटा ऐरा गैरा माओ में से थोड़ी आता है। ठंडा बोले हो गई, मैं पढ़ूंगा आगे। फिर से कहना चाहता हूँ, मेरे जैसा बेटा ऐरा गैरा माओ में से थोड़ी आता है, ताकि कयामत तक फैसलाबाद वाले समझ जाए, अगर ईसा जैसा बेटा जिस माँ में से आए उसका ये मकाम है, तो मोहम्मद जिस माँ में से नहीं, मैं आगे चलना चाहता हूँ। चलो जीते रहो, मुझे आगे पढ़ने दो।
सुनो, फरमाया बर्रम बिवालिदा वाओशानी, अल्लाह ने मुझे वसीयत की। किसको वसीयत की? कोई बोलेगा किसको वसीयत की? अल्लाह दराज करे मौलाना आपको शेख और इस्लाम की अता फरमाए। कौन वसीयत कर रहा है? अल्लाह। वसीयत कौन कर रहा है? किसको? मासूम को। किसको? मासूम को। क्या? बर्रम बिवालिदा, देखी साहब, माँ की बेअदबी ना करना। कौन कह रहे? कुछ ही नहीं बोले। किसको? बच्चा नहीं है, मासूम है, रूहुल्लाह है, कलिमतुल्लाह है, बड़ी बात, नबी अल्लाह है, क्या कहने, रसूलुल्लाह है। अल्लाह अपने नबी से कहता है बर्रम बिवालिदाती, देखी साहब, माँ की बेअदबी ना करना। भाई आगे सुन सकते हो? भाई फजर तक भी अबू बकर कहो तो मैं कुरान ही से पढ़ूंगा। लेकिन देखें कि अभी मेरे पास 15 मिनट रह गए 60 मिनट होने में। आपके पास कितनी रिकॉर्डिंग हो गई? 40 मिनट हो गए मुझे कुरान पढ़ते हुए। 40 मिनट हो गए मुझे कुरान पढ़ते हुए, लेकिन अभी भी मैं वो पढ़ नहीं पा रहा जो मेरे दिल में है। चलो, बर्रम बिवालिदाती, अल्लाह ने मुझे वसीयत की माँ की बेअदबी ना करना। भाई आगे बर्दाश्त करोगे? अब अल्लाह बोला वल्लम यजअलनी जब्बारन शकिया। अगर तर्जुमे में गलती हो, मैं मिंबर पूरी जिंदगी के लिए छोड़ रहा हूँ। कोई दुनिया का आलिम का इशारा सब गलत पड़ गए, मैं सारी जिंदगी मिंबर को छोड़ रहा हूँ। अगर तूने माँ की बेअदबी की तो बदबख्त हो जाएगा। अल्लाह, ये तो मासूम है? फरमाया हाँ। ये तो बेअदबी नहीं करेगा? फरमाया नहीं। या अल्लाह, ये तो नबी है? फरमाया हाँ। ये बेअदबी तो नहीं करेगा? फरमाया नहीं। तो परवरदिगार, इतना सख्त जुमला कि अगर तूने बेअदबी की तो बदबख्त हो जाएगा। अल्लाह फरमाता है जमाने वालों, मरियम के बेटे को मैंने उसकी अपनी मां के बारे में ये कहकर बता दिया कि अगर वो नबी होके बदबख्त हो जाएगा तो वो तो अपनी मां के बारे में बेअदबी नहीं कर सकता, तो तुम मोहम्मद की जोजा मोमिनों की मां की बेअदबी करके उम्मती होके कैसे बच सकते हो? कैसे बैठा हुआ है? क्या कहने सलाम दिया। वाह 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 वाह। 24 आयतें, 18 सूरह 24वां है, सूरह 24वां है, सूरह नूर है, सूरह 24वां है, 18 आयतें जिस बीबी की शान में नाजिल हो उसके बाबा को अबू बकर कहते हैं। अच्छा, अब वाकई इफक हुआ, लोगों ने कुछ बकवास की। अबू बकर को पता था कि जमाना जो मर्जी कह दे, मिस्ता तो मेरा भाई है और मिस्ता मेरी बेटी के बारे में कोई ऐसी बात नहीं करेगा। अबू बकर को यकीन था कि मिस्ता नहीं कोई ऐसी वैसी बात करेगा, लेकिन वक्त का ऊंट इस करवट बैठा कि हजरत मिस्ता ने मुनाफिकीन के पास बैठकर हजरत आयशा सिद्दीका पाक पर तोहमत में पॉजिटिव बयान दिया, यानी तोहमत में शामिल हो गए। अब अबू बकर घर हैं। अबू बकर को पता चला कि मिस्ता के अल्फाज मेरी बेटी के बारे में दुरुस्त नहीं निकले। घर बैठे हुए अबू बकर ने
یہ آپ کے قرآن میں لکھا ہے. آیا نہیں قرآن پاک، ورنہ میں کسی اور کو پڑھواتا اور آپ کو صرف سناتا کسی اور زبان سے. اب مجھے خود پڑھنا پڑا. ابو بکر گھر بیٹھے ہیں، تو گھر بیٹھے ہوئے ابو بکر نے دل میں کہا مجھے اللہ کی قسم میں آج کے بعد مصطح کو راشن نہیں بھیجوں گا. قرآن آ گیا. جملہ وزنی تھا، قدر نہیں کر سکے، ضائع ہو گیا ہے. ایک دفعہ میں پھر کہتا ہوں، جس کی دل کی کیفیت پر جس کے دل کی کیفیت پر سبحان اللہ جناب، بڑی بات. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ. سورہ نمل یاد آ رہی ہے؟ واہ 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 واہ. جی سورہ نمل یاد آ رہی ہے. 27واں سورہ ہے. یہ آیت میرے سامنے ہے، میں نے انگلی رکھ دی ہے یہاں پہ، اسے میں بعد میں پڑھتا ہوں. آپ تھک تو نہیں گئے؟ اصل میں میرے پاس ابھی 7 منٹ باقی ہیں. آیتیں اتنی ہیں کہ آپ تھوڑے ہیں، آیتیں زیادہ ہیں. لیکن میں آپ سے اجازت اچھا نہیں پڑھتا، رہنے دیں، سورہ نمل نہیں پڑھتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. یہ حافظ شہباز رضا یعقوبی صاحب میرے ساتھ ڈرائیور ہے، لگ آپ کے ساتھ گئے ہیں. میں حیران ہو رہا ہوں کہ یہ میرے ساتھ آئے ہیں کہ آپ کے ساتھ آئے ہیں. لیکن معاف کیجئے گا، ان کا قصور نہیں، یہ نقش بندی ہے. یہ نقش بندی ہے. ان کے پیر کی بات ہو رہی ہے. جو کسی کے نقش میں بند ہے وہ سبحان اللہ کہو. اتنا میں تھک گیا، لیکن بات ختم نہیں ہو پائی اور بات کسی منزل تک نہیں پہنچ پائی. میں زندہ رہا تو پھر کبھی آؤں گا آپ کے پاس، پھر کبھی آ کے گزارش کروں گا. آدھی رات ہے، مدینے کی گلیاں ہیں، خدا کا سراج منیرہ ہے. گزر رہے ہیں مدینے کی گلیوں سے. ایک دروازہ آیا کہ محمد کے قدم رکے. دروازہ کھلا ہوا تھا، مصطفیٰ نے دہلیز پر قدم رکھا. اندر کوئی نماز میں تھا. خوشبو نبوت کو سونگ کر جس رکن پر تھے وہی نماز کو چھوڑا. اسی رکن پر، مجھے نہیں پتا سجدے میں تھے سجدہ چھوڑ دیا، رکوع میں تھے رکوع توڑ دیا. پلٹ کر پیچھے دیکھا، آگے آمینہ کا چاند تھا. محمد کی نگاہ ابو بکر پر پڑی. پڑھتے ہی فرمان لگے نماز توڑ دی. ٹھنڈا بولے ہو؟ پڑھتے ہی کہا نماز توڑ دی. پھر فرمان لگے کوئی ہانڈی رکھی ہے، آدھی رات ڈھلنے کو ہے، گوشت کی خوشبو آ رہی ہے، کوئی ہانڈی بن رہا ہے. ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آئے، ہاتھ جوڑ کر نبی سے کہنے لگے این قدر مستم کے از چشمم شرابا ادبرو از دلے منسوخ تھا دودھ کبابا ادبرو. اسے سمجھ آئی اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں. اسے نہیں سمجھ آئی کہ سمجھا کے آگے چلنے والا ہوں. ابو بکر نماز توڑ دی. ٹھنڈا بولے ہو؟ نہیں آگے بڑھ سکتا. ابو بکر نماز توڑ دی. ابو بکر آدھی رات ڈھلنے کو ہے، کوئی ہانڈی رکھی ہے، بولے ہوئے گوشت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے. روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ نبی کا چہرہ دیکھ کر ہاتھ جوڑ کر ابو بکر نے کہا این قدر مستم کے از چشمم شرابا ادبرو. دیکھ محبوب، جب سے تیرا چہرہ دیکھا ہے
مجھے بن پیے تیری آنکھوں تیرے چہرے کے نور کی مستی چڑھی رہے، میری آنکھیں تیرے نور کے خمار میں رہتی ہیں، ای قدر مستم کے از چشمم شرابہ ادبرو از دلے من سوختہ دودے کبابا ادبرو۔ یہ آپ کو جو کباب کی خوشبو آئی ہے، آدھی رات کو کوئی ہانڈی نہیں رکھی، ابو بکر کا دل ہے جو تیری محبت میں بھنا جا رہا ہے۔ کسی حضور سے جتنا پیار ہے اتنا سبحان اللہ کا ہوگا۔ ای قدر مستم کے از چشمم شرابہ ادبرو، یہ نشہ ہمیں کب چڑھے گا؟ یہ مستی ہمیں کب چڑھے گی؟ یہ ہمارا وقت کب آنا ہے اس مستی پر؟ ای قدر مستم کے از چشمم شرابہ ادبرو، محبوب جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے میری آنکھوں کو تیرے چہرے کے نور کی مستی چڑھی ہے، مجھے بڑا مزہ آیا، مجھے لطف آیا آپ میں خطاب کرتے ہیں۔ میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں، این قدر مستم کے از چشمم شرابہ ادبرو از دلے از دلے از دلے از دلے من سوختہ دودے کبابا ادبرو، محبوب کوئی ہانڈی نہیں رکھی، یہ میرے دل کی خوشبو ہے۔ آئے محبوب آج جو آپ کو خوشبو آئی وہ میرے دل کے بننے کی خوشبو ہے جو آپ کے پیار میں بنا جا رہا ہے۔ محبوب قطرائے خونے جگر گر من با دریا ریختی، کوئی میرے جگر کو کھولے اس میں سے دل نکالے اسے چیرے اس کا ایک قطرہ دریا میں پھینکے، ماہی گیریاں ماہی گیریاں سینہ بیریاں ماہی ذیابہ ادبرو، مصطفیٰ مچھلیاں تڑپ تڑپ کر جان دے دیں گی، اس لیے کہ مچھلیوں کو پانی سے اتنا پیار نہیں جتنا ابو بکر کو محمد سے پیار۔ گر من بد دریا ریختی، ماہی گریاں سینہ بریاں ماہی ذیابہ ادبرو، مصطفیٰ مچھلیوں کو پانی سے اتنا پیار نہیں ہے جتنا ابو بکر کو تجھ سے ہے، میرا ایک خون کا قطرہ کوئی نکال کر دریا میں پھینکے مچھلیاں جان دیں گی میرا عشق دیکھ کر۔ تو ماہ من آپ نے پوچھا نماز کیوں توڑی؟ آپ نے پوچھا نماز کیوں توڑی؟ ماہ من در نیم شب چون بے نقابہ ادبرو، آپ ٹھنڈا بولے ہیں، گفتگو ختم ہو گئی۔ قل ان کانت لکم الدار الاخرہ، محمد جی ان سے کہیے تمہیں کوٹھی چاہیے؟ ٹھنڈا بولے ہو یار، وہ کوٹھی چاہیے تمہیں جو اللہ کے انوار و تجلیات میں ہے، موت کو گلے لگائے گا وہ صدیق ہوگا، یہ کوٹھی اسی کی ہوگی۔ بھائی جسے آیت پہنچ گئی ہے وہ سبحان اللہ کہو بیٹھ کر۔ یا رسول اللہ آپ نے پوچھا نماز کیوں توڑی؟ ماہ من در نیم شب چون بے نقابہ ادبرو، سجدہ کے باشد روا وے آفتابہ ادبرو، آپ نے ہی تو کہا سورج سر پہ آ جائے تو سجدہ نہیں کرتے۔ میں اسے بات دیتا ہوں جیو فیصلہ بات والوں تمہیں
محفوظ رکھے. مجھے بڑا مزہ آیا. میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں شب چون بے نقاب اکبرو سجدہ کے باشد روا ریافتاب. آپ نے ہی تو کہا سورج سر پہ آ جائے تو سجدہ نہیں کرتے. سبحان اللہ. سورج سر پہ آ جائے تو سجدہ نہیں کرتے. سبحان اللہ. میرا محبوب آدھی رات کو اللہ کا نبوت کا سورج ابو بکر کے سر پہ آ گیا. اب میں سجدہ کروں کہ تیری زیارت کروں. سبحان اللہ. ابھی صاحب جس منزل تک میں آیا ہوں اس منزل سے آپ نے آگے لے کے چلنا ہے. آئیں تشریف میرے رفیق سفر ہے. سامنے ہو اگر ذرا یہی منزل ذرا ایک بار دعا کہو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. سیدنا ابوبکر صدیق کی یہی تمنا سی. کہو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ سامنے ہو اگر سامنے سر پہ صدیقیاں قوم عثمان ہو اور دھڑکنوں میں عمر جانے جاہو علی یہ سبھی معتبر ہم سفر ہوں اگر سامنے ہو اگر
پیارے کہہ رہے ہیں اور میاں صاحب نے نسبت ندی کجوانی شریف بھی ماشاءاللہ ہر سال قبلہ ساکی صاحب میں ہوتے تشریف لے جاتے ہیں گناہ گار بھی 22 سال تو تقریباً حاضری ہو رہی ہوتے آپ وہ تے ماشاءاللہ بڑی شوق میں میاں صاحب بھی سنتے ہیں تو 2 شعر میں صرف